آخری بات بس کر کے اپنی بات دیکھو، قیامت کے دن نافرمان کیا کہیں گے؟ ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تھا. ہم یہ سمجھتے تھے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ اللہ نے نازل کیا ہے. جب کیا ہے تو وہ کس کو علم ہے اس کا کیا کیا اللہ نے نازل کیا ہے؟ اس کا علم اہل حق علماء کے پاس ہے. تو آپ کو اہل حق علماء سے پوچھ کے چلنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اس میں اپنی رائے کو دخل نہیں دینا، کیونکہ اپنی رائے سے قوانین تو اقوام متحدہ نے بھی بنائے ہیں، تو پھر اسی کو فالو کر لو. اپنی رائے سے قوانین تو امریکہ بھی بناتا ہے، برطانیہ بھی بناتا ہے، تو ان کی رائے تو بڑی زبردست ہوتی ہے، وہ بڑے ذہین لوگ ہیں. تو رائے ہی کو فالو کرنا ہے تو پھر ان سے پوچھو. اور اگر اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہے تو کس سے پوچھنا پڑے گا؟ علماء سے. اہل حق علماء ہے. باطل کی بات نہیں کر رہا، وہ نیپال سے مردے مردے بھی زندہ ہوں گے. کسی نے بڑا اچھا ایک مقولہ کہا کہ پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، ہوتا ہے نا. کہتے ہیں اب اگر ہم کہیں گے صبح کا مردہ شام کو زندہ ہو جائے تو سمجھ لو نیپال سے آیا ہے. اچھا نیپال سے بیان ختم ہو گیا. ایک تو چٹکلے ہلکے سے، نیپال سے میرے پاس کسی کا فون آیا کہ حضرت آپ نے بیان میں یہ کہا ہے کہ نیپال میں مردے زندہ ہوئے ہیں. حضرت اللہ کی قسم ایسا کوئی واقعہ نیپال میں. ارے میں نے کہا میں نے کب کہا بھائی؟ میں تو کسی یعنی بیان جب دنیا بھر میں جاتا ہے تو کیا کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے. تو میں نے کوئی مردے زندہ. آج کل سوشل میڈیا پہ نا بڑا میں مخالفت میں بھی مقبول ہو گیا ہوں کافی. وہ میرا کلپ اور حضرت مولانا طارق امل صاحب کا کلپ ایک ساتھ چلایا کسی نے. میرا بیان ہے کہ مرثیہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. مولانا طارق امل صاحب کا بیان ہے کہ وہ انہوں نے مرثیہ پڑھا، فلاں کی موت کی خبر آئی. تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. جب کسی کی موت کی خبر سنتا ہے اس وقت انسان کو غم ہوتا ہے، تو اس غم میں اگر کوئی اشعار کہہ دے تو یہ برا نہیں ہے. جب خبر آتی ہے تو انسان تو اس وقت افسوس کا اظہار کرتا ہے نا، اس کو بھی مرثیہ سے تعبیر کیا گیا ہے. باقی یہ کہ حضرت مولانا طارق صاحب نے جو واقعہ سنایا، تو کیا اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ پھر ہر سال جب وہ ڈیٹ آتی تھی تو وہ مرثیہ اسی طرح سے آج تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور باقاعدہ پروگرام کرتے تھے، آؤ بھائی وہ حضرت جی کا فلاں تاریخ کو انتقال ہو گیا تھا. تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے، ہم بھی روئیں گے اور آپ کو بھی. یہ حرام ہے. تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں حضرت مولانا نے یہ جو آپ کا بیان، یہ میں نے کہا کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہ ایک بیچارے ایک الگ واقعہ سنا رہے ہیں کہ فلاں موقع پر اس نے کسی کی موت ہو گئی تو وہ غم میں اس نے یہ الفاظ کہتی. جیسے حضرت فاطمہ نے واہ محمدہ کہا، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واہ ابتا، ہائے میرے ابا. تو یہ تو موت کے وقت کہا نا انہوں نے. کیا حضرت فاطمہ ہر سال جب بھی موت کی دن آتا تھا یہی الفاظ دہرایا کرتی تھی؟ ظاہر ہے ایسا نہیں تھا. تو باقاعدہ اسی تاریخ کو آپ بیٹھ کے خوشی منا رہے ہیں، غم منا رہے ہیں. اسلام میں نہ سالگرہ ہے میرے بھائی، اور نہ یعنی ربیع الاول تو سالگرہ ہو گئی نا، نہ اسلام میں سالگرہ ہے اور نہ برسیاں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو، میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا کہ کچھ دن پہلے کوئی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے کچھ لوگوں نے روڈ بلاک کر دیا اور بالکل ٹریفک بری طرح پھنس گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لبیک یا رسول اللہ والے یہی کر رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ تبلیغ میں بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں، اسی طرح فلاں میں یہ کام ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے یہی کام کر رہے ہیں. ایسے تو ہم تو وہ کسی نے اس پہ کمنٹس کیے کہ سارے لبیک یا رسول اللہ والوں کو مفتی صاحب نے کیا کر دیا. تو میں تو اس کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر ایسا ہوا ہے. اور یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جتنے بھی لبیک یا رسول اللہ کی تحریک سے منسلک لوگ ہیں وہ ہر وقت روڈ ہی بلاک کرتے رہتے ہیں. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ طریقہ، کسی نے کہا یہ تو دھرنے تو اور لوگ بھی دیتے ہیں. بھائی آپ دھرنے دیں، سب کچھ کریں، لیکن پہلے سے پبلک کو بتا دیں کہ یہ روڈ اس وقت سے اس تک کیا ہوگا، انگیج ہوگا اس دھرنے میں. ان ایکسپیکٹڈ جو چیز ہوتی ہے نا، خلاف توقع، وہ مصیبت میں ڈال دیتی ہے. تو چاہے وہ تبلیغ والے کریں، چاہے لبیک یا رسول اللہ والے کریں، یا کوئی تنظیم اسلامی والے کریں، یا جماعت اسلامی والے کریں، کوئی بھی کریں، ایک بغیر اطلاع کے ایک دم آپ روڈ آ کے بلاک کر لیں اور گاڑیاں پھنس جائیں آپس میں، اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ مجھے نا یہاں سے کافی دیر سے بار بار کرنٹ لگ رہا ہے. اب مجھے یاد آیا یہ کٹا ہوا ہے، بار بار کرنٹ لگ رہا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی چیز ہے جو مجھے کاٹ رہی ہے یہاں پہ. اس کو ٹیپ لگا دو اللہ کے بندو. ابھی یہاں کرنٹ لگا، پھر ہاتھ پہ لگا ہے کرنٹ. بہت برے حالات چل رہے ہیں ہمارے جو ہے نا، اس کو پکڑ کے رکھیں. ان کو بھی لگا، اب دیکھو ان کو کتنا زور سے، اور مجھے 20 دفعہ لگ چکا ہے یہ کرنٹ، اور اس سے بھی لگ رہا ہے. یہ جب ہونٹ پہ لگتا ہے تو زوردار کرنٹ لگتا ہے.
اب تو ہو گیا بیان. کوئی سوالات ہیں کسی کے؟